جو بولتا ہے بولتا رہتا ہے. اور ٹو دی پوائنٹ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ایشیا کا بیسٹ ڈبیٹر ہے الحمدللہ، اور اپنے ماں باپ کے گھرانے سے، اچھے گھرانے سے تعلق ہے، اور ان کے والد بھی بہت اچھے انسان تھے اور ان کی والدہ بھی، اور دونوں ماشاءاللہ اپنی اپنی فیلڈ میں کافی فیمس تھے، اور ان کے والد تو بے انتہا محنتی آدمی تھے. مجھے یاد ہے، میں دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جو ہے نا اس کو بھول نہیں سکتا. ٹھیک ہے ان کے والد تھے، عامر کے والد تھے، مگر جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں تو عدت میں تھی، تو جب وہ آئے تو بچوں نے لڑکیوں نے بلا لیا، تو میں پیٹھ موڑ کے قرآن شریف میں پڑھ رہی تھی، اور ادھر پیٹھ کیے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، جس لائق بھی میں ہوں میں حاضر ہوں. یہ کوئی کہہ دے، اور وہ تھے ایسے، ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، بہت اچھے انسان تھے دونوں ماں باپ. اور یہ سب جو ہے نا، یہ آپ کو میں بتا دوں، ان کے نانا جو تھے، میں سمجھیے یہ تو میرے خیال میں جب پیدا بھی نہیں ہوں گے عامر، تب میرے شوہر کو بہت اشتیاق تھا کہ سردار علی صابری صاحب سے ہمیں ملنا ہے. وہ ملنے گئے تھے، اور بڑے سادہ لو انسان، مجھے آج تک یاد ہے. کسی کا ایسا تاثر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو بھول نہیں پاتا ہے. تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کا نواسا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ورثے میں نانا سے ملیں یا دادا سے ملیں یا باپ سے ملی، اور پھر انسان کا اپنی علمیت، ایک اپنا ذہن. مجھے یاد ہے جب ان کا نیا رشتہ آیا تھا تو پتہ نہیں کس بات پہ میں نے کہا عامر مجھے وہ 4 حرف والی جو تقریر ہے نا، محمد میں بھی ہیں 4، مدثر میں بھی ہیں، وہ کون سی تقریر ہے، تو میں حیران تھی ماشاءاللہ کتنی رواں، یعنی کتنے چیزوں میں. مطلب اب رمضان کا ہی پروگرام دیکھیے آپ، رمضان میں جو پروگرام کرتے ہیں، سیٹ بھی خود دیکھنا ہے کوئی چیز غلط تو نہیں ہے، پورے اتنے لوگوں کو کیا نام ہے سارے جو ان کے لوگ ہیں ان کے آفس میں، سب کو اس طرح سے الرٹ کرنا، اور پھر سیٹ. اور آپ سوچئے کہ صبح 12 بجے جانا، پھر اس کے بعد شام کو وہیں رہنا، اس کے بعد پھر رات کو جو ہے نا 1 بجے سے وہ ہے نا قصہ شروع ہو جاتا ہے سحری کی پروگرام کا. تو مجھ سے یہ خاتون سامنے رہتی ہیں، انہوں نے کہا بڑا محنتی اور ویسا انسان ہے کہ میں ماشاءاللہ اللہ اس سے زیادہ اس کو ہمت دے. میں نے کبھی یہ نہیں کہ چہرے پہ تھکاوٹ نظر آئی ہو. تھکتا تو ہے انسان تو انسان ہے، تھکتا تو ہے، مگر دیکھیے یہ لگن جو ہوتی ہے نا یہ سب کراتی ہے، لگن بہت بڑی تھی. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پروردگار ترقی دے اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پہلا آپ نے لیکچر ڈاکٹر صاحب کا پی سی ہوٹل میں سنا؟ جی ہاں، پہلا لیکچر پی سی ہوٹل میں. بعد رشتے کا نہیں، پی سی ہوٹل میں نے پہلا لیکچر سنا، اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک لڑکی کی آج میں نے تقریر سنی اقبال، میں تو دنگ رہ گئی کہ اس نے سب کو ادھر ادھر کر دیا 1 منٹ میں. اور اس کے بعد ایک کوئی پروگرام ہوا تھا، اور وہاں پر یہ لندن، اس زمانے میں لندن گئے تھے، وہاں سے آئے تھے، تو کیونکہ یہ مجھے ان کی نظر میرے پاس پی سی میں پڑ چکی تھی تو یہ مجھ سے ملنے آئے، اور میں عامر لیاقت اور اس طرح اپنا انٹروڈکشن. جی ہاں کیسے ہوئے. اتنی دیر میں میں اور میرے شوہر گھر واپس آ گئے. یہ ڈھونڈتے رہے، پھر کافی میرے خیال میں 10-15 ہی دن گزرے ہوں گے تو ان کی والدہ کا ٹیلی فون آیا میرے پاس. ہاں بھائی بچیوں کی شادی وادی اس طرح کا فون آیا. تو بہرحال اس طرح سے ان کی دادی، والدہ، والد سب آئے، باقاعدہ مطلب وہ ہوا الحمدللہ. اور یہ سب نصیبوں کے وہ ہیں.
میں جب ان کے پروگرام سب سے میں بڑی جاتی بات ہوں، یہ ہے کہ آپ کسی تاریخی مقام پر جاتے ہیں، جیسے آپ غار ہرا جائیں یا آپ احد کے پہاڑ پہ جائیں، تو وہ آپ کو ویسے ہی کا ویسا ملے گا. تو یہ بھی تاریخی مقام ویسے ہی ہے 14 سال سے. ایسے ہی اسی جگہ پر ہم بیٹھے تھے، یہی صوفے تھے، یہی سیٹنگ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک بڑا مقدس تاریخی مقام ہے. پہلے دن یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹی وی نہیں، باقی سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں. ہاں پینٹ تک ویسے کا ویسے ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یعنی یہ وہ تاریخی مقام ہے. 14 سال پہلے بھی مگر ایسے آپ ہی تھا، دیکھیں نا کہ 14 سال بعد بھی تاریخی ایسے ہی. مقام کو کس طرح رکھا گیا ہے. دیکھیں ہم ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے اس کو تاریخی حساب سے بنا کے رکھا ہو کہ عامر کو بار بار یاد آئے، عامر کو بار بار یاد آئے تو میں یہاں آ کے بیٹھا تھا. چیز تاریخی ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے. نہیں تاریخی لوگ بیٹھ چکے ہیں. نہیں مفتی صاحب آپ سمجھے نہیں میری بات. قومی ورثہ ہو جاتا ہے. وہ تو پھر میوزیم میں رکھنے والی چیز ہو جاتی ہے. یہ سمجھے کہ لکی گھر ہے، یہاں سے عامر بھائی ملے. آپ یقین کریں سیٹنگ تک ویسی ہے الحمدللہ. نہیں آپ میری بات سنیے. اب یہ تو اپنے طور سے کہہ رہے ہیں مگر میری بات مکان سنیے. ویسی ہے. جب پہلی مرتبہ یہ اس گھر میں میرے پاس آئے تھے، سب سے پہلے میرے کزن کی شادی تھی، میں دوپٹے پہ بیل ٹاک رہی تھی، تو یہ یہاں آ کے بیٹھے میرے گھٹنے کوٹ پہ اپنے آپ بتائیے میں آپ کو پسند ہوں. میں بھولی نہیں ہوں وہ جملہ نہیں بھولتی ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں مولوی ہے نا، مولوی قوم گمراہ کرتے ہیں. غربت فلاں نہیں ایسی بات نہیں کہیے. بہرحال دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کھری بات کہنے والا جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ سامنے کہہ دیتا ہے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے. ہمارے جامعہ لیبیا میں ڈاکٹر صاحب گئے ہیں تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے وہاں بڑے بڑے پیر آتے ہیں. میرا خیال دنیا کا کوئی پیر یا بڑے سے بڑا آدمی دین ایسا نہیں ہوگا جو وہاں پہ نہیں آ چکا. تو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہمارے لڑکے ہیں تو وہ بھی لڑکے عالم دین لڑکے، انہوں نے کسی پیر اور مولوی مفتی منیر الرحمان صاحب وغیرہ کے پیچھے نہیں گئے. کوئی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ڈاکٹر پیچھے سے دبا رہا ہے، کوئی کہیں سے تالیاں بجا دی. تعلیم بجا رہا ہے. جامع نہیں میں تالیاں بجی. بھائی آپ نے تو ان کے پروگرام دیکھے ہوں گے نا. ربیع الاول کا پروگرام ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے جو بڑا پروگرام جو ہوتا ہے 27 رمضان کو ہوتا ہے یا ربیع الاول میں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب یہ اسٹیج سے اپنی تقریر کر کے یا نعت پڑھ کے جب یہ اترتے ہیں تو ایک جم غفیر جو ہے وہ اس تمنا میں رہتا ہے کہ ان سے ہاتھ ملا لے. ماشاء اللہ. آپ ان کی زندگی کے بارے میں یا جو ایک صورتحال ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوتے تنہا، یعنی کہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں اور بالکل اکیلے، کبھی آپ نے عشق رسول جس کے دل میں ہے اس کو اور کیا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ یاد رکھیے آپ، جو ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا مقدر ہے یہ سب کو نہیں مل سکتا، یہ ملے گا اسی کو. ماشاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچنے والا جو ہے نا، حال تو انہی کو پتا ہوگا، جو ان کے قلب میں ہے وہ بتائے کون بتا سکتا ہے. وہاں تک پہنچ گیا. روضہ رسول میں تو بہت لوگ گئے ہیں، بڑے گئے ہیں. میں تذکرہ ان لوگوں کا نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ اس میں غلط بھی لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک رسائی جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی وہاں پہنچ کے بھی ان کی انتظامات میں سے ڈاکٹر پھر غسل کعبہ میں جانا. غسل کعبہ منسٹر اللہ تعالیٰ نے ریلیجیس افیئر کا منسٹر اسی لیے بنایا تھا کہ اس کو وہاں بھیجنا تھا. ہر چیز میرے پاس سب اس چیز کا وہ ہے پورا. میں صبح تک بول سکتی ہوں اس کے اوپر، اس لیے کہ جب میں نے، اور میں خود بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے میں بہت ریلیجیس گھرانے سے میرا تعلق نہیں ہے، مگر اولاد میری بڑی اولاد سے بھی چھوٹا ہے، مگر بہت کچھ چھوٹی موٹی علمیت حاصل کی ہے میں نے بھی. بہت کچھ. اور
یہ پہلا انسان ہے جس کا پروگرام میں پوری رات جاگ کے دیکھتی ہوں. احسان نہیں کرتی ہوں کہ میرے اپنا شوق ہے. پوری رات یقین کیجیے, اور آنے کے بعد بھی میں سو نہیں سکتی, میں سوچتی رہتی ہوں پوری رات. یہ گواہ بیٹھا بس. طبیعت خدا نخواستہ گری بھی ہوگی, تھکن بھی ہوگی, مگر ایک لگن ہوتی ہے. یہ کارڈ بھجواتے ہیں یا یہ لاتے ہیں تو پھر مجھ سے خود پوچھتے ہیں کہ آنٹی بتائیے آپ کو گاڑی کس وقت بھیجوں, تو پھر میں کہتی ہوں چلو تم 10 بجے تک بھیج دو. گاڑی 9 بجے یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. ان کے پروگرام میں جانا بھائی ہمارا کام ہے, ہم جائیں, اس کے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. ماشاءاللہ بیوی بچے ہیں, ان کو بھی آنا ہوتا ہے, مگر نہیں. دیکھیے کوئی بات ایسی دل میں گھر کر جاتی ہے. والدہ جی والدہ کا مقام دیا ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ترقی دے, اور جو علم جو سینے میں جو محفوظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے. باقی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کسی طرح کی غلطی؟ شکایت آپ کو پتہ ہے مجھے یہ ہے یہ اس کی کیا نام ہے مصروفیات ایسی ہیں, پھر بھی وہ جب بھی باہر کہیں جاتا ہے, دبئی جا رہے ہیں, یہ سعودی عرب یا عمرے پہ یا حج پہ, تو یہ بغیر مجھ سے ملے نہیں جاتے, کبھی نہیں جاتے ہیں. چاہے 2 منٹ 5 منٹ بیٹھیں گے مگر یہ مجھ سے مل کے جاتے. حد تک کہ ان کے ملنے میں بھی کبھی کبھار ان کی بیٹھنے میں فلائٹ نکل گئی, جبکہ فلائٹ وہ تو گھڑی غلط تھی سادیہ, گھڑی غلط تھی. انہوں نے گھڑی دیکھی تھی نا تو 15 منٹ پیچھے تھی. یہ ایک بار نکلی فلائٹ بھی نکل گئی تھی ان کی, صرف اس لیے کہ یہاں ملنے آ. بہرحال آپ کتاب لکھ رہے ہیں, یہ آپ کی محبت ہے, مگر یہ کہ جو بھی کچھ لکھ رہے ہیں مگر اس کے دل کو ضرور بریف کیجیے گا. جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے میرے لفظوں میں نہ بیان لکھیں, مگر یہ کہ جو کچھ میں قلب کو, لوگ آنکھیں پڑھتے ہیں, میں قلب پڑھتی ہوں, میں اس پہ غور کرتی ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, ناگوار ہوتی ہوں گی, کھری باتیں تو سب کو ناگوار ہوتی ہیں نا, مگر آپ کو پتہ ہے بالکل صحیح ہوتی ہیں وہ بات. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو فرما کے آئے کہ لوگوں کو, اور آپ کو پتہ ہے اتنا اچھا لگتا ہے, ظاہر ہے ہر پروگرام میں جاتی ہوں, سب جو خواتین ہمیشہ ہر سال ہی آتی ہیں, اتنی آپ نے تو دیکھا ہے کتنا ہجوم ہوتا ہے کہ, اور آگے باقاعدہ ہم لوگوں کے لیے باقاعدہ اس کے آفس کے جو لڑکے ہیں, ظاہر ہے ان کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا تعلق ہے سب. تو جو خواتین پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں ان کو یہ جب پتہ چلتا ہے نا کہ میرا داماد ہے, تو آپ یقین کیجئے وہ کہتی ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میں ان کا ماشاء اللہ کہیے, حقیقت ہے یہ, میں منہ دیکھی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ ان کی غیر موجودگی میں بھی مجھ سے سوال کریں گے تو اس سے زیادہ بولوں گی. میں بہت سی باتیں میں سامنے بیٹھے میں نہیں کہہ پا رہی ہوں.